تو دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، آنکھیں کٹی ہوئی۔ جب چہرہ دیکھا، جب غور کیا تو یہ کوئی اور نہیں تھا، وہ روزانہ نئی کنواری لڑکی سے گناہ کیا کرتا تھا۔ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ کمزور بیل کو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، تیری کمزور ہڈیوں کو کیسے قبول کرے گا؟ 5 لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت جیسی دولت سے نوازا۔ اگر سر کے بالوں سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگایا جائے، نعمتوں کا تخمینہ لگایا جائے، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ارب پتی بیٹھا ہے، کوئی بھی شخص غریب نہیں بیٹھا۔ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے نظام رکھے ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو انسانی عقل دنگ رہ جائے، انسانی عقل حیران رہ جائے۔ یہ پلکیں دیکھی ہیں، ان پلکوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسل رکھے ہیں، وہ مسل جو ہماری پلکوں کو اٹھانے بٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں تو ہم میں سے کوئی بھی شخص پلکوں کو اٹھا بٹھا نہیں سکے گا، ہم پلک چھپک نہیں سکیں گے۔ اگر یہ مسل جواب دے جائیں، اگر خدا نہ کرے یہ بیماری ہم پر لاحق ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں اس مرض کا علاج ابھی تک آیا ہی نہیں۔ اگر میں ان پلکوں کے بالوں کی بات کروں تو اگر میری ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائے۔ میری ایک آنکھ خراب ہو جائے، میں لاکھوں روپے لگا دینے کو تیار ہوں۔ دل کا بال خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کتنے پیسے مانگ لیتا ہے، گردے خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر کتنے پیسے لے لیتا ہے۔ قبلہ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہونٹ، یہ بال، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ قیمتی مٹیریل ہے جو لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کمال کی بات نہ بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مفت میں دے دیا ہے، کبھی اس کا بل تک نہیں مانگا، تو پھر میرا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں۔ اس وقت ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے قرض دار ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اگر کوئی تیرا بندہ تیری نعمتوں میں سے کوئی نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، اگر کوئی میرا بندہ میری تمام نعمتوں میں سے کوئی نعمت مانگے تو صحت مانگے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی جائے تو پھر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی واپس نہیں آتی، لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دینے کے بعد بھی صحت واپس نہیں آتی۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے 5 لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت، یہ 5 بد نصیب لوگ مغفرت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات، یہ بدقسمت لوگ نجات سے محروم رہتے ہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں کرتا، اور ان کی دعا پہلے آسمان تک جانا تو رہی دور کی بات، 7واں آسمان چیر کر عرش کے دروازے پر جانا تو رہی دور کی بات، قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کی دعا ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں کہ رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بخشش کا اعلان نہیں کیا جاتا، مغفرت کا اعلان نہیں کیا جاتا، تب تک جب تک یہ لوگ سچے دل سے پختہ توبہ نہیں کر لیتے، سچے دل سے پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے، جی ابھی تو کافی عمر پڑی ہے، ابھی تو کافی زندگی پڑی، خوب عیاشیاں مار لیں، عیش و عشرت کے وقت گزار لیں، عیش و عشرت کی جوانی کی زندگی گزار لیں۔ جب قبر میں ٹانگیں چلی جائیں گی، جب کمر جھک جائے گی، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی،
تب توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا، تب اللہ سے صلح کر لیں گے۔ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، جب کمر جھک جائے گی، ایک بات کا دھیان رکھنا جوانوں، بوڑھے بیل کو جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، جس بیل کی ہڈیاں کمزور ہوں، بوڑھے بیل کو تو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، تمہاری کمزور ہڈیوں کو کیسے قبول کرے گا؟ اس وقت کو یاد کرو، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے، کافروں کے سامنے جب تم سے پوچھے گا، اے بندے بتا تو صحیح تو میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ دوستی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب دوست کے پاس جاتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے تم سے پوچھے گا بتا تو صحیح میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے، تو پھر کمزور سی ہڈیاں دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ جھکی ہوئی کمر دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ کمزور سی ہڈیاں پیش کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ کمزور بیل کو اللہ تعالیٰ قربانی کے لیے قبول نہیں کرتا، تیری کمزور ہڈیوں کو کیسے قبول کرے گا؟ تیرے بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ اس کا کرم ہے، کیونکہ اس کا کرم اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر، اس کے غصے پر بھاری ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اگر بوڑھا بھی مالک کی چوکھٹ پر آ جائے، جس نے اپنی ساری زندگی آوارگی میں گزار دی ہوتی ہے، شراب نوشی میں گزار دی ہوتی ہے، جس نے اپنی ساری زندگی بدکاریوں میں گزار دی ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی اگر وہ اللہ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف تو کر دے گا، لیکن کاش کہ تیری جوانی بھی مالک کی چوکھٹ پر گزری ہوتی، کاش کہ تیری اول عمر بھی مالک کی چوکھٹ پر گزری ہوتی، تو آج تیرا مقام فرشتوں سے بھی افضل ہوتا۔ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے تھے۔ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ اس واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں نوجوانوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا یہ واقعہ۔ غیرت کے کانوں سے سنیے گا جوانوں۔ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا عبادت گزار تھا، متقی پرہیزگار تھا، اور دوسرا بیٹا گنہگار تھا۔ عبادت گزار اوپر والے دوسری منزل پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور جو گنہگار بھائی تھا وہ نیچے والی منزل کے کمرے کے اندر بیٹھ کے شراب نوشی کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ نئی لڑکی سے زنا کرتا تھا، وہ روزانہ نئی کنواری لڑکی سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اگر ایک عورت سے زنا کیا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں، شادی شدہ ہو کر جو زنا کرتا ہے، فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں۔ زانی کے جسم کا ایک ایک بال زانی پر لعنت کرتا ہے، زانی کے پیروں سے لگنے والی مٹی اس پر لعنت کرتی ہے، سورج چاند ستارے زانی کو دیکھ کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جو ایک عورت سے زنا کرے، جو ایک عورت سے گناہ کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جو روزانہ نئی لڑکی سے گناہ کرتا تھا وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا، وہ کتنا بڑا بدکار ہوگا۔ جو روزانہ نئی کنواری لڑکی سے زنا کرتا تھا، بڑا بھائی اوپر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، چھوٹا بھائی نیچے بیٹھ کے زنا کاری میں مصروف رہتا تھا، شراب نوشی میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن الگ کرنا ایسا ہوا، بڑا بھائی اوپر عبادت میں مصروف تھا، اتنے میں شیطان آیا۔ شیطان آ کر کہنے لگا، او بد نصیب شخص، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 500 سال تیری عمر ابھی باقی ہے، 500 سال تیری عمر باقی ہے، اور تو مصلی پہ بیٹھ گیا ہے اللہ اللہ کرنے، اور توبہ کا دروازہ بھی تو کھلا ہے نا۔ تیرا بھائی کس طرح عیاشی والی زندگی گزار رہا ہے، اس کی بھی ابھی 500 سال عمر باقی ہے۔ تیرا بھائی کس طرح عیاشی والی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، مزے لیتا ہے، روزانہ نئی لڑکی سے زنا کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، مزے لیتا ہے، کس طرح اچھی زندگی گزار رہا ہے، مزے والی
عیاشیوں والی زندگی گزار رہا. ایک تو ہے بد نصیب، بس بیٹھا ہے مسلح پہ کیا ملنے والا ہے تجھے؟ کبھی اللہ کی طرف سے تجھے تیری عبادت کا جواب بھی ملا ہے؟ اس نے کہا نہیں ملا. اس نے کہا پھر 500 سال تیری عمر باقی ہے، چلا جا بھائی کے پاس، جا کر تھوڑی دیر کے لیے شراب نوشی کر لے، زنا کاری کر لے، کوئی بدکاری کر لے، عیاشی مار لے. جب موت کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت توبہ کر لینا، اللہ سے صلح کر لینا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا. جب انسان توبہ کرتا ہے تو پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. چلا جا بھائی کے پاس. ہائے وہ عبادت گزار شیطان کے پھندے میں آ گیا، شیطان کی جکڑ میں آ گیا، شیطان کی گرفت میں آ کر اس نے مسلح اٹھایا، ایک سائڈ پہ پھینکا، عبادت خانے سے باہر نکلنے لگا کہ جاؤں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جا کر شراب نوشی کروں، جا کر عیاشی ماروں، عیاشیوں والی زندگی گزاروں. جب موت کا وقت قریب ہوگا تو توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لوں گا. وہ اس سوچ کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلا. عین اسی لمحے، عین اسی وقت نچلے کمرے میں بیٹھ کر جو چھوٹا بھائی شراب نوشی میں مصروف تھا، زنا کاری میں مصروف تھا، بدکاری میں مصروف تھا، عین اسی وقت ایک دم اللہ نے اس کے اندر توبہ کا خیال ڈالا. وہ خود پر افسوس کرتا ہوا اپنے نفس کو کہنے لگا، او نفس، زندگی ہو گئی ہے تجھے عیاشی مارتے ہوئے، اور کل قیامت کے دن اللہ کو یہ گندا منہ دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ یہ شراب نوشی والا چہرہ دکھاتے ہوئے، زنا کاری والا چہرہ دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ ایک تو ہے جو ہر وقت گناہوں میں مبتلا ہے، اور ایک وہ تیرا بھائی ہے جو اللہ کی یاد میں مصروف ہے. کل قیامت کے دن اس کا مقام بہت بلند ہوگا اور تو 0/0 ہوگا. اس وقت تجھے شرم نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر توبہ کا خیال ڈالا کہ کیوں نہ چلا جا اپنے بھائی کے پاس، جا کر توبہ کر، اس کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر، اس کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کی لذت چکھ. ہے اس سوچ کی بنیاد پر یہ گنہگار بھائی بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا. اس نے شرابوں والی بوتل اٹھائی، زمین پر پھینک دی. ہائے کل تک لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو ان کے ہاتھوں سے شراب کی بوتلیں گر پڑتی تھیں، ان کے ہاتھوں سے ظلم کی زنجیریں گر پڑتی تھیں، ٹوٹ پڑتی تھیں. ایک طرف وہ تھے، ایک طرف ہم ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی شراب نوشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، رمضان کا ادب و احترام نہیں کرتے. میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، دنیا کی کوئی بھی طاقت میری امت کو ذلیل و خوار نہیں کر سکے گی جب تک میری امت رمضان کا ادب و احترام کرتی رہے گی. جب تک ہم نے رمضان کا ادب و احترام کیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ذلیل و خوار کرنے کی جرأت نہ کر سکی. اور جب سے ہم نے رمضان کا ادب و احترام چھوڑا، ہم نے رمضان کا ادب و احترام چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. اس قدر ذلیل و خوار کیا کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر بے سکون کیا کہ ہمارے پاس دولت بھی ہے، دولت ہونے کے باوجود بھی، مال ہونے کے باوجود بھی، اولاد ہونے کے باوجود بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل بے اطمینانی کا سبب بنا رہتا ہے. اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو جلدی کرو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب عبادت گزار بھائی کس سوچ کی بنیاد پر اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا؟ نیچے گنہگار بھائی کس سوچ کی بنیاد پر کمرے سے باہر نکلا کہ اوپر جاتا ہوں، اپنے بھائی کے پاس جا کر توبہ کرتا ہوں، اللہ سے صلح کرتا ہوں، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہوں، قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیتا ہوں، قبر و حشر کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لیتا ہوں. یہ اس سوچ کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلا. عبادت گزار نے بھی کمرے کے باہر قدم رکھا، گنہگار نے بھی کمرے کے باہر قدم رکھا. گنہگار نے بھی اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا، اور عبادت گزار نے بھی نیچے آنے کے لیے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا. یہ اوپر کی طرف جاتا گیا، وہ نیچے کی طرف آتا گیا. اچانک سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عبادت گزار کا پیر پھسلا،
इबादत गुजार का पांव फिसला, पैर के फिसलते ही मुंह के बल सीढ़ी पर गिरा और गिरते ही भाई के ऊपर जा पड़ा। तौबा करने वाले भाई के ऊपर जा पड़ा, उसका पैर भी फिसला, वो आपे से बाहर आया, काबू से बाहर आया। दोनों ही गिरते गिरते, संभलते हुए, गिरते हुए दोनों भाई सीढ़ी से नीचे आए। नीचे आते ही दोनों का इंतकाल हो गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, दोनों भाई आपस में टकराए ना, तो आपस में टकराते ही मुंह के बल गिरे, जमीन पर आते ही मिट्टी का ढेर हो गए, दोनों का इंतकाल हो गया। अब हैरान कुन बात सुनो, वो जो इबादत गुजार था, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत की थी, जिसने सारी जिंदगी कयाम किया, रुकू किए, सजदों पे सजदे किए, लेकिन आखिरी लम्हात में जब उसकी नीयत बदली, जब वो शैतान की गिरफ्त में आया, जब वो नफ्स से अम्मारा को अपना खुदा मान बैठा, तो अल्लाह ताला ने उसकी तमाम इबादत उसके मुंह पे मार के रख दी। और वो गुनहगार भाई जिसने सारी जिंदगी शराब नोशे में गुजारी, जिसने सारी जिंदगी जिनाहकारी में गुजारी, उसकी नीयत जो चेंज हुई ना, उसकी नीयत का रुख जो बदला, वो अपने भाई के पास जा रहा था तौबा के इरादे के लिए, अच्छे काम के इरादे के लिए, इबादत के इरादे के लिए ऊपर की तरफ जा रहा था। अल्लाह ताला को उसका ये अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इसके पिछले तमाम गुनाहों को नेकियों बदल कर इसको जन्नत में आला मकाम दे दिया, और गुनाह की तरफ जाने वाले इबादत गुजार को जहन्नम में फेंक दिया। तौबा की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है, वरना जिनसे ये तौफीक छीन ली जाती है ना, फिर ना वो दुनिया के रहते हैं और ना ही वो आखिरत के रहते हैं। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। अब बात करते हैं वो कौन से 5 लोग हैं, वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं जो रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी बख्शिश से महरूम रहेंगे, मग़फ़िरत से महरूम रहेंगे। फरमाते हैं, नंबर 1, वालिदैन को दुख देने वाला, वालिदैन को दर्द देने वाला, वालिदैन का जीना हराम करने वाला। यहाँ पर भी मैं तुम्हें एक सबक आमूज़ वाक़या देना चाहूँगा, ज़िंदगी बदल देने वाला वाक़या सुनाना चाहूँगा। एक इबादत गुजार था, मुत्तक़ी परहेज़गार था, अल्लाह का वली था। उसके दिल में उम्रा करने का शौक़ पैदा हुआ। दिल ने चाहा कि क्यों ना उम्रा करके आओ। घर में 2 ही लोग रहते थे, एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो बूढ़ी माँ की खूब खिदमत किया करता था, बूढ़ी माँ की खातिर तवाज़ो किया करता था, बूढ़ी माँ की मदद किया करता था, बूढ़ी माँ का सहारा बना हुआ था। अचानक दिल में शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना उम्रा करने को निकल जाऊं। उसने माँ से इजाज़त मांगी, अम्मा मुझे उम्रा करने की इजाज़त दो। बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे बेटे, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूर नज़र, अगर तुम उम्रा करने चले गए तो पीछे मेरी देखभाल करने वाला कौन होगा, मेरी फ़िक्र करने वाला कौन होगा, मुझे खाना खिलाने वाला, मुझे पानी पिलाने वाला, मेरी ज़रूरत पूरी करने वाला कौन होगा। बेटे, बेहतर यही है कि तू उम्रा करने ना जा, तू मेरी खिदमत ही कर, तेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन वो नादान इबादत गुजार माँ की बातों पर ना आया। माँ की नाफरमानी करते हुए उसने एक प्लान बनाया, एक मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि जा तो उम्रे के लिए रहा हूँ, जा तो इबादत के लिए रहा हूँ, माँ से इजाज़त लेने की ज़रूरत ही क्या है, बग़ैर इजाज़त के चला जाता हूँ। और हाँ, पूरा दिन सफ़र करूँगा और पूरी रात रास्ते में किसी मस्जिद में बैठ के अल्लाह ताला की खूब इबादत किया करूँगा। इस सोच की बुनियाद पर ये इबादत गुजार माँ की नाफरमानी करते हुए, माँ को अकेला छोड़कर, तन्हा छोड़कर उम्रा के लिए रवाना हुआ। पूरा दिन इसने सफ़र किया। जब शाम हुई, जब अंधेरा छाने लगा, तारीकी छाने लगी, तो वहाँ पर एक मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गया। किसी गांव की मस्जिद के अंदर बैठ गया, इबादत में मसरूफ़ हो गया, क्योंकि इसने प्लान बना रखा था कि मैंने पूरी रात इबादत करनी है। रात के दूसरे पहर इधर से जब माँ को बेटे की ज़रूरत पड़ी, हाजत पड़ी, तो माँ ने कहा, बेटे की तरफ से कोई जवाब ना मिला। माँ ने दूसरी मर्तबा आवाज़ दी, बेटे की तरफ से कोई जवाब ना आया। जब तीसरी मर्तबा भी जवाब ना आया तो माँ ने कहा, अच्छा
تو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے عمرے کو چلا گیا، اللہ کا گھر دیکھنے کو چلا گیا، ماں کو تن تنہا اکیلا چھوڑ کر عمرہ کرنے والے، اللہ کرے تو اللہ کے گھر تک نہ پہنچ پائے۔ ماں کے اندر سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی، ماں کے اندر سے ٹھنڈی آہ نکلی، یہ آہ ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، اس ٹھنڈی سانس نے، اس آہ نے عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹایا اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ کسی بھی مظلوم کی بد دعا اتنا اثر رکھتی ہے کہ انسان کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، تو بتاؤ ماں کی بد دعا کے اندر کتنا اثر ہوگا۔ اگر ماں بیٹے کے حق میں بد دعا کرے، بیٹے کا کچھ بچے گا؟ ساری زندگی کے روزے لے کر آ جاؤ، ساری زندگی کی نمازیں لے کر آ جاؤ، قیام لے کر آ جاؤ، رکوع لے کر آ جاؤ، اگر والدین تم پر ناراض ہیں، والدین کو ناراض کر کے مر گئے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری تمام عبادات تمہارے منہ پہ مار کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، قبر میں تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ جب رات کے دوسرے پہر ماں کو بیٹے کی ضرورت پڑی، ادھر سے ماں نے کہا بیٹے، جب تیسری مرتبہ بھی بیٹے کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو ماں نے کہا اللہ کرے تو عمرے تک نہ پہنچ پائے، تو اللہ کے گھر تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی بد دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ ادھر سے وہ ایک بستی کی مسجد کے اندر بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا، عین اسی وقت جس وقت ادھر سے ماں کے اندر سے یہ بد دعا نکلی تھی، عین اسی وقت اسی بستی کے اندر ایک چور داخل ہوا۔ بستی والوں کو پتہ چلا کہ بستی کے اندر چور آ گیا ہے، تمام بستی والے اٹھ کھڑے ہوئے، چور کے پیچھے بھاگے۔ چور بھاگتا ہوا مسجد کی گلی سے گزرتا ہوا آگے کو نکل گیا۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا، بستی والوں کو شک پڑا کہ چور مسجد کے اندر داخل ہوا، چور مسجد کے اندر چلا گیا ہے۔ بستی والے لوگ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں پڑا رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ لوگوں نے جا کر اسے پکڑا، کہنے لگے او دھوکے باز، او مکار، او فراڈی، او چور، چوری کر کے تو سجدہ بدنام کرتا ہے، چوری کر کے عبادت گزاروں کا نام بدنام کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک طرف چوری کرتا ہے، یہ چور تو نہیں تھا نا، یہ تو ماں کا نافرمان تھا، چور تو آگے چلا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے پکڑا، قاضی کی عدالت میں لے گئے، کہا ایک تو یہ چوری کرتا ہے، دوسرا یہ سجدہ بدنام کرتا ہے، پکڑے جانے پر سجدہ بدنام کرتا ہے، عبادت گزاروں کا نام بدنام کرتا ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں، اس کے پیر بھی کاٹ دیے جائیں، اس کی آنکھیں بھی نکال دی جائیں۔ قاضی کا فیصلہ سنتے ہی لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے، آنکھیں بھی نکال دی۔ اس کے بعد قاضی نے کہا جو چور چوری کرتا ہے پھر پکڑے جانے پر سجدہ بدنام کرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے جس طرح اس گنہگار کا انجام ہوا۔ یہ سن کر اس عبادت گزار ماں کے نافرمان نے کہا قاضی صاحب یوں نہ کہو، بلکہ یوں کہو کہ جو ماں کی نافرمانی کر کے عمرہ کرنے کو جاتا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے کو جاتا ہے، اس نافرمان کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے ہیں، اس کے پیر بھی کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہائے، اس کے پر اسرار جملے سن کر لوگ رو پڑے، رو کر کہنے لگے کہ اپنی کہانی تو سناؤ، اپنا واقعہ تو سناؤ، اپنا تعارف تو کراؤ۔ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے اور میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ لوگوں نے کہا او ہو، یہ تو بستی والوں کا مرشد ہے، یہ تو بستی والوں کا پیر ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ان کے پیر کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے ہیں، وہ تو ہم پر اٹیک کریں گے، وہ تو ہماری بستی پر برس پڑیں گے، ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اب انہوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ دوسری رات اس پیر کو اٹھاؤ، عبادت گزار کو اٹھاؤ، اس کے گھر کے دروازے کے سامنے پھینک کر واپس آ جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ دوسری رات انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسری رات جب ماں کو بیٹے کی ضرورت پڑی تو ماں نے کہا او میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا، او میرے لخت جگر، میرے نور نظر بیٹے، مجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ کے کہاں چلا گیا، اب مجھے تیری ضرورت پڑ رہی۔ ماں نے دونوں ہاتھ اٹھائے،
آسمان کی طرف دیکھا، عرض کیو میرے رب، رات کو دن میں بدلنے والے رب، ماؤں کی دعائیں قبول کرنے والے رب، ماؤں کی سننے والے رب، میرے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، میری آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ میرے رب، مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار بیٹے کا دیدار کر کے مروں، بیٹے کی زیارت کر کے مروں، بیٹے کو دیکھ کے مروں، یہ حسرت میرے دل میں نہ رہ جائے۔ میرے مالک کسی نہ کسی حال میں مجھے میرے بیٹے سے ملوا دے۔ مالک، میرے بیٹے سے غلطی ہو گئی، وہ میری نافرمانی کر بیٹھا، میں ماں ہوں، میرے منہ سے بد دعا نکل گئی، اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، تو میرے بیٹے کو جلدی سے مجھے ملا دے۔ ادھر سے ماں اندر سے دعا کر رہی تھی، باہر سے ایک دم آواز آئی، دروازے پر بیٹے نے آواز دی، ہے کوئی مظلوم کو خیرات دینے والا؟ مظلوم کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے، 2 دنوں سے 2 راتوں سے مظلوم نے کچھ نہیں کھایا، ہے کوئی مظلوم کو روٹی دینے والا؟ اندر سے ماں کی آواز آئی، او مظلوم آ، اندر آ جا، میں اٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، تو میرے قریب آ، میں تجھے خیرات دوں، تیری بھوک مٹاؤں، تجھے روٹی کھلاؤں۔ اس نے کہا ماں، چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، مظلوم کے چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ہاتھوں کے سہارے آ جا۔ کہا ہاتھ بھی نہیں، ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ ماں نے کہا پھر میں کیا کروں، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں، تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرے سامنے آنا میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا میری آنکھیں بھی نکال دی گئی، میری آنکھیں بھی کاٹ دی گئی، اچھا پھر آتی ہوں تیرے پاس۔ ماں اپنی جگہ سے اٹھی، گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی، روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر گرتی ہوئی سنبھلتی ہوئی۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ہاتھ کٹے ہوئے، پیر کٹے ہوئے، آنکھیں کٹی ہوئی۔ جب چہرہ دیکھا، جب غور کیا تو یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو اس کا لخت جگر نور نظر بیٹا تھا۔ ماں کے اندر سے چیخ نکلی، ہائے میرے بیٹے تجھے کیا ہو گیا، یہ حشر تیرے ساتھ کس نے کیا، تیرے ساتھ کیا ہوا، اور میرے بیٹے بتا تو صحیح تیرا یہ حال کس نے کیا؟ تو بیٹا رو کر کہنے لگا ماں تیری نافرمانی کر کے حرم کو جا رہا تھا، کعبے کو جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے پیر ہی کاٹ دیے، اللہ نے میرے ہاتھ ہی کٹوا دیے، اللہ نے میری نافرمانی کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی۔ ماں میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اتنی بڑی نافرمانی کی تھی، مجھے اس گناہ کے اندازے کا پتہ تک نہیں تھا۔ میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے اتنے بڑے گناہ کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی، تیری نافرمانی کی سزا اللہ نے مجھے دنیا میں ہی دے دی۔ بیٹے کے دکھڑے سنتے ہی ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کی میرے مالک بیٹے کو اس حال میں دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں، مجھ میں برداشت نہیں، میرے مالک میری دعا قبول فرما، مجھے بھی اپنے پاس بلا لے اور میرے بیٹے کو بھی اپنے پاس بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا قبول فرمائی، عین اسی وقت ماں کی روح بھی نکل گئی اور عبادت گزار بیٹے کی روح بھی نکل گئی۔ ہے ماں کو چھوڑ کر، ماں کو ناراض کر کے اللہ کے گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا، تو ماں کو ناراض کر کے، ماں کی نافرمانی کر کے انسان اپنا گھر آباد کیسے کر سکتا ہے؟ انسان کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ چین و قرار کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا ماں کو ناراض کرنے والا، والدین کو دکھ دینے والا، والدین کو درد دینے والا شخص ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ تیسرا گناہ، کسی مسلمان بھائی کے لیے دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، حسد کرنے والے شخص کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، وہ رمضان کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، رمضان کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نہ تو تمہارے چہرے دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری دولت دیکھتا ہے، نہ تمہارے لٹھے کے سوٹ دیکھتا ہے۔ جس چہرے کو دنیا دیکھتی ہے اس چہرے کو تو تم نے خوب سجا رکھا ہے، اور جس دل کو میرا رب دیکھتا ہے اس دل کو تم نے کالا کیوں کیا ہوا ہے، اس دل کو سیاہ کیوں کر رکھا ہے؟ دل میں بغض اور حسد کا کتا بٹھا کر سجدوں پہ سجدے کرنے والوں، غیرت کے کانوں سے میرے کریم نبی کا فرمان سنو،
میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، اس کی دعا، اس کی نماز اس کے سر کے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جائے گی، اس کے سر کے ایک بالشت بھی پہلے آسمان پر جانا تو رہی دور کی بات، ساتواں آسمان پار کر کے قبولیت کے دروازے تک جانا تو رہی دور کی بات، فرمایا ایسے شخص کی دعا، ایسے شخص کی نماز روزہ اس کے سر کے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے کہا نادانو، جب اللہ نے خود فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، میں تمہارا رب ہوں، تمہارے دامن خالی نہیں رکھوں گا، تمہارے دامن بھر دوں گا اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، مال و دولت سے، رزق سے بھر دوں گا۔ جب اللہ نے خود فرما دیا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، اگر پھر بھی وہ عطا نہیں کر رہا، پھر دو وجوہات ہو سکتی ہیں، پھر دو وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، پیٹ میں حرام کے سوا کچھ نہیں، پیٹ میں حرام ہی حرام ہے، یہ جو حرام ہے نا دعا کو قبولیت کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیتا۔ نمبر دو، دل میں بغض ہے، دل میں کینہ ہے۔ اگر تم مالا مال ہونا چاہتے ہو، اگر تم رزق وسیع لینا چاہتے ہو، اگر تم جلد امیر بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو پھر اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ، اپنے دل کو بغض سے بچاؤ، اپنے دل کو کینہ حسد انا سے بچاؤ۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی یا حضرت میرے محلے میں ایک عورت کا انتقال ہوا، وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو اللہ کی ولیہ تھی، لوگوں کے سامنے خوب عبادت کیا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، جب وہ مری تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہونے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے چہرے پر درندوں کے آثار نمودار ہونے لگے، اس کی شکل بگڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اس کی عبادت کہاں چلی گئی، اس کی بندگی کہاں چلی گئی، اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کیوں ہونے لگی ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اس عورت کے بارے میں، وہ عورت اپنے دل میں کینہ حسد انا رکھتی تھی، اپنے دل میں بغض رکھتی تھی، اس کے بغض نے اس کی تمام عبادات کو ضائع کر دیا۔ فرمایا چوتھا گناہ جو رمضان کی برکتوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے گلے کرتے رہنا کہ اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا، اور میں نے کون سے تیرا کچھ بگاڑا تھا، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا کہ تو نے مجھے کنگال کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اور اسی کو حسد بھی کہتے ہیں۔ پانچواں گناہ بیوی کو دکھ دینا، بیوی کو درد دینا، ہر وقت بیوی کو رلاتے رہنا۔ اور نادانو، بیوی تو وہ چیز ہے کہ جنت میں حوریں بھی نظر آ رہی ہوں، جنت میں نہریں بھی نظر آ رہی ہوں، جنت میں کلیوں کا تبسم بھی موجود ہو، لیکن پوچھو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے، جنت میں ہر چیز موجود تھی، حورین کے درمیان بیٹھ کر، خوبصورت محلات کے اندر بیٹھ کر، جنت کی وادیوں میں بیٹھ کر، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک تیری جنت بے رونق کیوں ہے، تیری جنت میں رونق کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا وہ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ تیری جنت میں سب کچھ ہے، تیری جنت میں باغات بھی ہیں، تیری جنت میں حورین بھی ہیں، کلیوں کا تبسم بھی موجود ہے، تیری جنت میں دریاؤں کی روانی بھی موجود، تیری جنت میں خوبصورت محلات بھی موجود ہیں، تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تو مجھے بیوی عطا کر، تو کوئی عورت عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آدم علیہ السلام پر اونگ طاری کر دی، آدم علیہ السلام پر نیند طاری کر دی۔ جب آدم علیہ السلام اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے آدم کی بیوی بیٹھی ہے، بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی بائیں پسلی سے کیوں پیدا فرمایا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ
پیروں سے پیدا فرماتا تو آج عورت پیروں کے نیچے کچلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسان کی انگل سے عورت کو پیدا کر دیتا، آدم علیہ السلام کے ہاتھ کے انگل سے عورت کو پیدا کر دیتا، لیکن پیدا نہیں فرمایا، اس لیے کہ اگر عورت کو انگل کے ذریعے پیدا کیا جاتا تو آج لوگ عورت کو انگل پر نچاتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا عورت کو، اماں حوا کو آدم علیہ السلام کے سر کے بالوں سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا، بالوں کے ذریعے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالوں سے بھی پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر بالوں سے پیدا کرتا تو آج لوگ عورتوں کو اٹھاتے سر پر بٹھا لیتے۔ قدرت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کو اٹھاؤ سر پہ بٹھا دو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، کیونکہ بائیں پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ فرمایا عورت پیروں کے نیچے کچلنے والی چیز بھی نہیں، عورت سر پر رکھنے والی چیز بھی نہیں، عورت انگلیوں پر نچانے والی چیز بھی نہیں ہے، عورت تو دل کے قریب رکھنے والی چیز ہے۔ اس لیے اپنی عورتوں کو دل کے قریب رکھو، عورتوں کی ہر ایک ضرورتوں کو پورا کرو، محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کرو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں بڑھاؤ، پیار کرو اپنی بیویوں سے، محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم تمام کے تمام لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو کریم آقا کو، مدینے والے کو کتنے اچھے لگیں گے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔